بسم الله الرحمن الرحيم بار الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما نطعم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا صلوات پڑھ لے سارے صحبان نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بر محمد وآل محمد صلوات یہ مجلس مولا حسین علیہ السلام افضل ترین عبادت ہے اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مجلس مولا حسین علیہ السلام یہ اہل بیت کا تذکرہ جس جگہ پہ ہوتا ہے لوگ اسے فرش عزا کہتے ہیں لیکن میرے عقیدے میں یہ عرش عزا ہے دنیا میں محفلیں لگتی ہیں دنیا میں بندے اکٹھے ہوتے ہیں لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں جب اس محفل سے اٹھ کے واپس جاتے ہیں گناہگار بن جاتے ہیں لیکن یہ ایسی محفل ہے جس میں گناہگار آتے ہیں اور بن جاتے ہیں یہ ایسا تذکرہ ہے یہ ان ہستیوں کا تذکرہ ہے اور پھر جو بھی دشمنی کرتا ہے دشمنی کرے گا جو چیز ملے گی مارے گا ہاتھ سے مارے گا دشمن کو عصا سے مارے گا دشمن کو کلیشن کوپ سے مارے گا دشمن کو بندوق سے مارے گا دشمن کو یعنی جو بھی بندہ اپنے سامنے کسی کو دشمن سمجھتا ہے تو اسے مارتا ہے یہ محفل ان کا تذکرہ ہے جو ایسے ہیں دشمن کو مارتے نہیں شربت پلاتے ہیں یہ ان کا تذکرہ ہے یہ گھرانہ بڑا کریم ہے اور کائنات میں ایسا کرم آپ کو کہیں نہیں ملے گا میری عادت ہے پہلے میں لفاظی بیان کیا کرتا تھا لیکن لفاظی سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا ایک بات سمجھا کے بندہ بیان کر اس کا فائدہ ہوتا اب بے شک نعرے نہ لگائیں لیکن میری بات توجہ سے سننی ہے اور میں نے تو عادت بنا لی ہے میں ہمیشہ پیغام دیتا ہوں آج میرا پیغام یہ ہے
کہ اہل بیت کتنے کریم ہیں، اور بالخصوص مولا حسین کے کرم کا بیان کرنا ہے، اور بالاخص یہ بیان کرنا ہے کریم کہتے کسے ہیں۔ لفظ کرم کرم، لفظ کریم ہر وقت ہماری زبانوں پہ ہوتا ہے، لیکن کم علمی کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہے کریم کسے کہتے ہیں۔ تو جو معصوم نے کریم کی تعریف کی ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ کرم کیا ہے؟ العطا قبل السوال، مانگنے سے پہلے عطا کر دینا، اسے کرم کہتے ہیں۔ اب قرآن مجید کو جا کے پڑھ لیں، پورے قرآن مجید میں اللہ نے اپنے آپ کو غنی کہا، اللہ نے اپنے آپ کو کریم کہا، لیکن اللہ نے اپنے آپ کو سخی نہیں کہا۔ سخی بھی عطا کرنے والا ہوتا ہے، لیکن سخی وہ عطا کرنے والا ہوتا ہے جو مانگنے پہ دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو سخی نہیں کہا، پورے قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو کریم کہا ہے۔ اور کیسا کریم خدا ہے، کیسی کریم ذات ہے، اور اس کے کرم کا کیا بیان کیا جائے، جو اس وقت بھی عطا کرنے والا ہے جب انسان ماں کے بطن میں تھا۔ عطا کا معنی ہی نہیں پتا تھا، نہ مانگنے کا ڈھنگ، نہ ماننے کا مطلب پتا ہے، نہ ضرورتوں کا پتا ہے، اس وقت بھی وہ اللہ کریم عطا کرنے والا تھا۔ اس نے اس وقت بھی عطا کیا، بغیر مانگے عطا کیا۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہہ دیا کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، خدا نے میری دعا کو قبول نہیں کیا۔ ایسے لوگ ہیں، میں نے خدا سے فلاں چیز مانگی، اللہ نے نہیں دی، فلاں چیز مانگی، اللہ نے نہیں دی، فلاں چیز مانگی، اللہ نے نہیں دی۔ کیا بھول گیا جب نہیں مانگا تھا اس وقت تو اللہ نے دے دیا، کیا مانگنے پہ وہ نہیں دے گا؟ کیا مانگنے پہ وہ نہیں دے گا؟ وہ تو کریم ذات ہے، مانگنے پہ وہ دے گا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ اور یہ میں بالکل معاشرے کی نبض بیان کر رہا ہوں۔ ہم اللہ سے کب مانگتے ہیں؟ اس وقت مانگتے ہیں جب مخلوق کے ہر دروازے پہ ہم جا کے مایوس ہو جائیں۔ یعنی کوئی مجبوری بن گئی، کوئی پریشانی بن گئی، کوئی مسئلہ بن گیا، ہم پہلے اللہ کے دروازے پہ نہیں آتے، پہلے مخلوق کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ۔ جب کچھ نہیں بنتا مجبور ہو کے اللہ کے دروازے پہ آ جاتے ہیں، مجبور ہو کے۔ اور جا کے تجربہ کر لینا، ایسا بندہ اللہ پہ اعتماد کرنے والا نہیں ہوتا، اللہ پہ اعتماد کرنے والا ہوتا وہ بندہ ہے جس پہ مشکل آئے مخلوق کے دروازے پہ نہ جائے، سب سے پہلے اللہ کے دروازے پہ جائے، سب سے قبل خدا سے مانگے، خدا کے دروازے پہ آئے۔ اور پھر دنیا والوں سے اگر مانگا جائے نا، ایک بندے سے بندہ پیسے مانگے، وہ ایک دفعہ دے دے گا، دوسری دفعہ دے دے گا، تیسری دفعہ دے دے گا، 3-4 مرتبہ دینے کے بعد اب جب مانگیں گے تو وہ یہ کہے گا کیا میں نے بینک کھولا ہوا ہے؟ ناراض ہو جائے گا،
وہ اتنا کریم ہے، ایک دفعہ مانگے پھر بھی دے گا، نہ مانگے پھر بھی دے گا، دوسری دفعہ مانگے پھر بھی دے گا۔ اور مخلوق اور اس خالق میں بس فرق اتنا ہے، مخلوق سے مانگنے ہم بیٹھ جائیں بار بار مانگیں گے تو مخلوق ناراض ہو جاتی ہے، اس سے نہ مانگیں گے تو وہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ بندے مانگنے پہ ناراض ہوتے ہیں، وہ اللہ نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے۔ تو کریم کا مطلب سوال سے پہلے عطا کرنے والا، اور پھر مولا متقیان علی علیہ السلام نے صلوات پڑھ لے مولا کی ذات میں یہ بتلایا۔ کریم کا میں اپنے لفظوں میں بتلا دوں، کریم یعنی شریف، اور اس کے مقابلے میں ہے رزیل۔ شریف، مولا نے کہا شریف ہوتا کون ہے، یعنی کون سا بندہ ہو تو وہ شریف ہے، اسے شریف کہا جا سکتا ہے۔ اس کا کردار کیسا ہے؟ مولا فرماتے ہیں شریف وہ ہوتا ہے جب کسی کو عطا کر دیتا ہے تو اس سے نہ بدلے کا سوال کرتا ہے نہ شکریہ کا سوال کرتا ہے، وہ شریف ہوتا ہے۔ نہ بدلہ اسے چاہیے نہ شکریہ چاہیے، اسے کہتے ہیں شریف۔ لیکن ہمارا کام ایسا نہیں ہے۔ کیا ایسا ہی ہے کہ جب ہم عطا کر دیتے ہیں، اور مولا فرماتے ہیں کہ اس کا فلسفہ کیا ہے کہ شریف بدلہ نہیں چاہتا، شریف شکریہ نہیں چاہتا۔ کیوں؟ شریف حقیقت میں اپنی شرافت کا اظہار کرتا ہے۔ اس نے تو اپنی شرافت کا مظاہرہ کیا ہے، اور پھر لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ عطا کرنے والا ہے، یہ شریف ہے، یہ دینے والا ہے، یہ شریف ہے۔ مولا فرماتے ہیں شریف جب اپنی شرافت کا مظاہرہ کر دیتا ہے اور لوگ اسے شریف مان لیتے ہیں، اس کے دینے کی قیمت ہی یہی ہے۔ اب اس نے کیا لینا؟ شریف اپنی شرافت کا اظہار کرتا ہے، اپنی عزت نہیں دیتا، عزت کا اظہار کرتا ہے، اپنا کمال نہیں دیتا، کمال کا اظہار کرتا ہے، اپنی صفت نہیں دیتا، وہ دیتا ہی کچھ نہیں ہے، پھر مانگتا کیا ہے؟ اور اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو مولا ایک جگہ اور واضح کر کے کہتے ہیں شریف وہ ہوتا ہے جو عطا کرنے کو اپنے اوپر قرض سمجھتا ہے، جو عطا کرنے کو قرض سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، خدا نے مجھے شریف بنایا، خدا نے مجھے کریم بنایا، خدا نے مجھ پہ کرم عطا کیا، اب میری ذمہ داری ہے اس کرم کو لوگوں تک پہنچاؤں، اس شرافت کو لوگوں تک پہنچاؤں، اس کریمی کو لوگوں تک پہنچاؤں، یہ میرے اوپر قرض ہے۔ جو شریف ہوتا ہے، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ کسی نتیجے پہ لے کے جاؤں گا اور اپنے ٹائم پہ ختم کروں گا، ٹائم میں پڑھوں گا، آپ پریشان نہیں ہونا۔ شریف شرافت کو اپنے اوپر قرض سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میری ذمہ داری ہے، لیکن جو شریف نہیں ہوتا وہ جسے دیا ہے اس کے اوپر قرض سمجھتا ہے۔ اسے میں نے دیا، میں نے اس پہ قرض کیا ہے، اسے قرض دیا، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ میرا بدلہ دے، میرا شکریہ ادا کرے، بدلہ دے، میرا شکریہ ادا کرے، جبکہ یہ شرافت نہیں ہے۔ شریف اپنی شرافت کا اظہار کرنے پہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے،
وہ نہ بدلے کا خواہشمند ہوتا ہے نہ شکریہ کا خواہشمند ہوتا ہے. لیکن معاشرے میں ایسا نہیں ہے. کئی لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں جی مسلمان اچھے نہیں ہیں, ان سے تو کافر اچھے ہیں. کیوں؟ جب انہیں تھوڑا سا بھی کچھ دے دیا جائے تو وہ تھینکس کہتے ہیں, بار بار کہتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ. لہذا مسلمان اچھے نہیں ہیں, کافر اچھے ہیں. ایک مرتبہ تھوڑی سی چیز دے دیں, بار بار شکریہ ادا کریں گے. جبکہ یہ طریقہ غلط نہیں, نہ یہ طریقہ غلط ٹھیک ہے کہ بار بار شکریہ ادا کیا جائے, اور نہ یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ بدلہ لیا جائے یا شکریہ کے لفظ لیے جائیں. اور پھر وہ بھی جو بار بار شکریہ ادا کرتے ہیں, تھینکس کہتے ہیں, یہ ان کی شرافت نہیں ہے, ان کی عادت ہے. کیا ہے ان کی عادت؟ کیوں عادت ہے؟ عادت اس لیے ہے, جس نے چائے کی پیالی دے دی, جس نے تھوڑا سا دیا اس کا تو 10 مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں. جس نے یہ پورا وجود دیا, جس نے پوری حیات دی, جس نے پورا انسان بنایا, اس کے شکریہ میں ایک سجدہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ ان کی عادت ہے, شرافت نہیں ہے. شریف وہ ہوتا ہے جب عطا کر دیتا ہے, نہ اسے شکریہ کی ضرورت ہے نہ اسے بدلے کی ضرورت ہے. مثال سے سمجھے, مثال کے طور پہ ایک بندہ آپ کو چائے پلاتا ہے, ایک بندہ آپ کو کھانا کھلاتا ہے, ٹھیک ہے. اب ہمارا معاشرہ اس طرح بن چکا ہے, بسم اللہ کے پر محمد والے محمد بلندر صلوات. ہمارا معاشرہ اس طرح بن چکا ہے کہ جس نے کچھ دے دیا پہلے تو اسے بدلہ چاہیے کہ میں نے اسے چائے پلائی, مجھے بدلے میں چائے پلا دے. میں نے اسے کھانا کھلایا, مجھے بدلے میں کھانا کھلایا. میں نے اسے یہ دیا, مجھے بدلے میں یہ ملنا چاہیے. ایک ہمارا معاشرہ یہ. اور اگر اس کا بدلہ نہ بھی نہ ملے, اتنا ضرور ہم کہتے ہیں میں نے یار اسے چائے پلائی, اسے چاہیے میرا شکریہ ادا کرے. یعنی لفظوں سے کم میرا شکریہ تو ادا کرے, مجھے اچھا تو کہے, لفظ بول دے, بدلہ نہ بھی چاہیے. جبکہ یہ شرافت نہیں ہے. شریف وہ ہوتا ہے نہ جسے بدلہ چاہیے نہ جسے شکریہ چاہیے. وہ شریف ہوتا ہے, وہ شریف ہوتا ہے, وہ قریب ہوتا ہے. اور ان باتوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے, نہ ہم نے ائمہ کے فرامین پڑھنے, نہ ہم نے قرآن دیکھنا. اگر دیکھا ہے, پڑھا ہے, سنا ہے تو اسے سوچا نہیں ہے. لیکن آل محمد واقعاً قریب ہے. جب قرآن مجید کو میں دیکھتا ہوں اور جو میں نے آیت ابتدا میں پڑھی اس کو دیکھتا ہوں تو آل محمد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں انما نطعم لوجہ اللہ, ہم تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں. لا نرید جزاء ولا شکورا, نہ ہمیں اس کھلانے کا بدلہ چاہیے نہ ہمیں شکریہ کے لفظ چاہیے. آل محمد ایسے, یہ ہماری کریمی نہیں ہے. اور پھر ہمارا معاشرہ عجیب بن گیا ہے. ہم نے تعلیمات قرآن کو فراموش کر دیا. قرآن تو بار بار کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. جب کچھ دیا ہے تو اب عذاب پہنچا کے احسان جتلا کے اسے باطل نہ کرو, اسے برباد نہ کرو. ہماری یہ صورتحال نہیں کہ
قبلہ صاحب آگے بس آپ کی زحمتیں تمام ہو گئی. تو یہ ایسے کریم ہے. اور پھر روایتیں جب دیکھے امام ترمذی نے ایک مقام پہ لکھا کہ یہ جو کریمی ہے یہ کرم بعض اوقات نسلوں میں چلتا ہے، نسلوں میں کرم چلتا ہے. اور پھر اس نے روایت بیان کی کہ دنیا میں ایسا بھی خاندان ہے جس کی نسلوں میں کرم چلا، جسے کہا جاتا ہے 4 نسلوں میں کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. پھر وہ جو نسل میں کرم چلا اس کا بیان کرتے ہوئے کہا یوسف کریم تھے، ابن کریم جناب یعقوب بھی کریم تھے. پھر کہا ابن کریم جناب اسحاق بھی کریم تھے. پھر کہا ابن کریم جناب ابراہیم بھی کریم تھے. اور یہ واقعاً ایسا ہے. اور پھر ایسا امتیازی کرم جناب یوسف کا، جناب یعقوب کا، جناب اسحاق کا، جناب ابراہیم کا کہ روایتوں میں اسے بیان کر دیا گیا لیکن 4 پشتوں پہ کرم جا کے رک گیا. یہ ایسے کریم ہے، آپ مہدی سے شروع کر لے محمد تک چلے جائے کرم کا سلسلہ نہیں رکے گا. محمد سے شروع کرے ابراہیم تک چلے جائے کرم کا سلسلہ نہیں رکے گا. یہ تو ایسے کریم ہیں، یہ تو ایسے کرم والے ہیں. اور پھر حسین ابن علی سراپا کرم ہے. مولا حسین ایسے کریم، ایسا کرم ہے دنیا والوں پہ. مولا حسین کا جب دنیا میں تشریف لائے فقط دنیا والوں پہ کرم نہیں کیا، فقط زمین والوں پہ نہیں کرم نہیں کیا، آسمان والوں پہ بھی کرم کیا. اور جسے آتاب خدا بندی ہو رہا تھا وہ آتا ہے حسین کے جھولے سے مس ہوتا ہے، خدا عذاب ختم کر دیتا ہے. زمین والے نہیں آسمان والے بھی اس کے کرم کے محتاج ہیں. یہ تو آسمان والوں پہ بھی کرم کرتے ہیں. حسین کی ابتدا اور پھر حسین کی انتہا. ابتدا یہ ہے کہ زمین نہیں آسمان والوں پہ کرم کیا، اور جب انتہا آئی دنیا سے جانے لگے تو حر کو علیہ السلام بنا کے گئے، حر کو علیہ السلام بنا کے گئے. اور پھر آخری کرم جو حسین کا یہ دنیا سے جانے کے بعد ہے. جب دنیا سے چلے گئے تو یہ کہہ کے گئے وہ جن سے کربلا کی زمین لی تھی واپس کی. واپس کرنے کے بعد کہا اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. بدلہ یہ ہے کہ جب میرے مرنے کے بعد میرے مہمان آئے تم نے ان کی مہمان نوازی کرنی ہے. یہ حسین کا کرم جاری ہے اور آج بھی جاری ہے. سامنے بٹھا کے دسترخوان پہ سامنے بٹھا کے دینے والے کریم ہوتے ہیں، مرنے کے بعد کرم کا سلسلہ قائم کر جانے والے اور ہوتے ہیں. اور پھر حسین کا کرم آج بھی موجود ہے. حج پہ جو لوگ جاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. جلدی بالکل کر رہا ہوں بس نتیجہ دینے لگا. لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں جو حج پہ جاتے ہیں، اور جو کربلا میں جاتے ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. جو حج پہ جاتے ہیں کھانا خرید کے کھاتے ہیں، جو کربلا میں جاتے ہیں انہیں خریدنا نہیں پڑتا، انہیں خریدنا نہیں پڑتا. آج بھی کرم جاری ہے. یہ حسین ابن علی ہیں. اور ایک جملہ سن لیں، تفصیلات میں نہیں جاتا، صرف اتنا سن لیں. کسی نیوز چینل پہ یہ چل رہا تھا کہ انجینئر آئے، انہوں نے کربلا کو ماپا، وہاں کا احاطہ کیا اور کہا یہ اتنی جگہ ہے اس میں 15-20 لاکھ بندے سما جاتے ہیں. لیکن جیسے یربعین آیا کبھی 5 کروڑ کبھی 7 کروڑ بندے وہاں آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے حسین کا ایسا کرم ہے کہ انسان جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا.
یہ حسین کا کرم ہے، ٹھیک ہے، یہ حسین کا، یہ کریم گھرانہ ہے۔ اور مولا حسین نے بڑا کرم کیا، 3 مقام پہ کوفہ والوں کو مولا حسین نے پانی پلایا۔ کوفہ میں قحط تھا، یہ چھٹے امام کی روایت ہے، قحط تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے۔ مولا علی کی بارگاہ میں آئے، جیسے ہی آئے مولا علی نے مولا حسین سے کہا ان کے لیے دعا کریں۔ ابھی دعا کے لیے جب مولا نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ اللہ کی طرف سے کرم کی بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اور پھر مولا علی نے کیا بھی اسی لیے کہ لوگوں کو حسین کا، میرے بیٹے کا کرم معلوم ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے میرا حسین کتنا کریم ہے۔ اور پھر جنگ صفین کے موقع پہ پہلے قبضہ کیا امیر شام نے، مولا کا لشکر گیا، پانی مانگا، نہیں دیا، یہ لشکر مایوس ہو کے واپس آیا۔ مولا حسین نے دیکھا، مولا حسین کہتے بابا میں جا کے پانی اپنے قبضے میں کرتا ہوں۔ مولا حسین کے پانی کو اپنے قبضے میں کیا، پانی قبضے میں ہو گیا۔ اب اس مقام پہ وہ پریشان ہوئے، امیر شام کے پاس جاتے، مولا حسین کا کرم اور پھر بابا کا کرم یہ ہے۔ مولا علی کے پاس جب پانی آ گیا وہ پریشان ہوئے، پریشان ہونے کے بعد امیر شام ایک جملہ کہتا ہے میں ان کی صفات کو جانتا ہوں، یہ اتنے کریم ہیں، علی تمہارا پانی بند نہیں کرے گا۔ یہ تو کریم گھرانہ ہے، یہ پانی بند نہیں کرے گا۔ اور پھر آخری کرم ہور کے لشکر پہ کیا۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے کیا کیا ان کریم ہستیوں کے ساتھ؟ مولا علی علیہ السلام ایک جملہ مولا حسین کے ساتھ ملانے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ مولا نے جب عمر بن عبد ود کو مارا اور پھر اس کی بہن رونا شروع ہوئی، اس نے گریہ کیا، گریہ کرنے کے بعد جب اپنے بھائی کی لاش پہ آئی، اور یہاں پہ روایت بھی موجود ہے، باقاعدہ تاریخوں میں موجود ہے، حضرت عمر نے پوچھا تھا مولا علی سے، بڑی عرب میں مشہور زیرہ تھی عمر بن عبد ود کے، آپ نے وہ اتاری نہیں۔ مولا نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں کسی مخلوق خدا کو برہ نہ کروں، کسی انسان کو برہ نہ کروں۔ اس کی بہن نے گریہ کیا، جیسے ہی لاشا دیکھا تو کہتی ہے کوئی کریم تھا جس نے میرے بھائی کو مارا۔ بعد میں اسے پتہ چلا مولا علی علیہ السلام نے مارا، خوش ہو گئی اور رونا چھوڑ دیا، کہا اتنے کریم نے جب مارا ہے اور میرا بھائی ایسا تھا، میں جب تک ہوتی اس پہ گریہ کرتی، لیکن علی کے کرم کی وجہ سے میں گریہ چھوڑ رہی ہوں، علی کے کرم کی وجہ سے۔ لیکن حسین کے ساتھ کیا کیا مسلمانوں نے؟ آخری وقت نہ پانی دیا، لباس اتار لیا، زرہ اتار لی، اور پھر ایسا بھی کیا کہ جو پوشیدہ لباس تھا، پرانا لباس تھا، وہ بھی اس کریم کے جسم پہ نہیں چھوڑا۔ حسین بھی پیاسے دنیا سے چلے گئے، اور پھر حسین کا 6 ماہ کا اصغر، اسے بھی پانی نہیں دیا۔ حسین کی ایک بچی جس کا نام سکینہ ہے، وہ بھی پیاسی رہی۔ کوفہ سے، کربلا سے یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچا، کوفہ سے یہ شام کی طرف جا رہا تھا۔ رستے میں ایک مقام حمص، یہاں پہ قلعہ بنا ہوا تھا، یزید کے ماننے والے تھے وہاں پہ۔ تو شمر 500 کا لشکر، اس کا سردار شمر تھا، اور یہ جب دیکھتا تھا کہ اس مقام پہ یزید کے چاہنے والے ہیں، پھر وہاں پہ لشکر کو بٹھاتا اور کھانے پینے کا انتظام کرتا۔ اس نے لشکر کو بٹھایا، کھانے پینے کا انتظام کیا۔ جیسے ہی یہ شمر پانی تقسیم کرنے لگا، اور یہ ایسی جگہ تھی جہاں پہ سایہ نہیں تھا، سخت گرمی تھی، آفتاب کی روشنی سخت، گرمی سخت۔
انتہا کی گرمی میں بی بی زینب اور اسیروں کا قافلہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ 5 سال کی سکینہ اپنی پھپھی کی جھولی میں بیٹھی تھی۔ جب یہ پانی تقسیم کرنے لگا، اس ظالم نے پانی تقسیم کرنا شروع کیا تو ایک مرتبہ جناب سکینہ نے اپنی پھپھی کو دیکھا، پھپھی کو دیکھ کے کہا، پھپھی اماں چاہتی تو نہیں ہوں لیکن اتنی پیاسی ہوں، میرا جگر بھنا جا رہا ہے، میرا حلق خشک ہو رہا ہے، پانی سے بے تاب ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو اس ظالم سے میں پانی مانگوں۔ اب بی بی زینب چاہتی تھی کہ جناب سکینہ اپنے بابا کے قاتل سے پانی نہ مانگے، لیکن اب بابا نہیں رہے، اب چچا نہیں رہے، اب اکبر نہیں رہے، کس بنا پہ جناب زینب روکتی؟ ایک مرتبہ چپ کر گئی۔ سکینہ نے سمجھا، بی بی نے سمجھا کہ میری پھوپھی راضی ہو گئی ہے، اب یہ اس کے پیچھے آئی۔ بی بی نے آ کے ایک مرتبہ شمر سے کہا، میں پیاس سے مرنے لگی ہوں، مجھے پانی دے دو۔ اور پھر اہل بیت کے گھرانے کی تھی، ایک مرتبہ کہا، میں سکینہ تجھے یہ نہیں کہتی کہ سب سے پہلے مجھے پانی دو، بس اتنا کہتی ہوں جب پانی سب پی لیں، پینے کے بعد پانی بچ جائے، ایک گھونٹ مجھے دے دینا، ایک گھونٹ مجھے دے دینا۔ اب اس نے انکار نہیں کیا۔ کربلا میں حسین نے جب پانی مانگا تو ظالموں نے کہا کہ اگر پوری زمین پانی بن جائے حسین تجھے ایک گھونٹ نہیں دیں گے، لیکن اس نے اس مقام پہ انکار نہیں کیا۔ بی بی سمجھی کہ یہ مجھے پانی دے گا، بی بی چھوٹے چھوٹے قدم، چھوٹے چھوٹے ہاتھ لے کے اس ظالم کے پیچھے چلنے لگی۔ اس نے پانی تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب پانی تقسیم ہو گیا، اب آخر میں پانی بچ گیا، ایک مرتبہ اس ظالم نے بی بی سکینہ کی طرف مشق کو کرتے ہوئے ایک مرتبہ مشق کا دھانا کھولا، منہ کا کھولنا تھا۔ چھوٹی سکینہ سمجھی شمر مجھے پانی دینے لگا ہے، ایک مرتبہ بھاگ کے شمر کے قریب جاتی ہے۔ جب شمر نے دیکھا چھوٹی سکینہ آ رہی ہے، اس ظالم نے مشق کو بدل کے پانی زمین پہ گرا دیا، جیسے پانی کا گرنا تھا سکینہ گری، اور پھر ایک مرتبہ گیلی مٹی اٹھا کے، گیلی ریت اٹھا کے اپنے جسم پہ ملنا شروع کر دیا۔ جب جسم پہ ملنا شروع کیا، اب ظالم نے ایک مرتبہ ظلم کیا، ظلم کا کرنا تھا۔ بی بی زینب بھاگ کے آتی ہے، اپنی سکینہ کو کلیجے سے لگا کے کہتی ہے، سکینہ ان سے پانی نہ مانگ، اور تیرے پانی دینے والے کربلا میں ذبح ہو گئے، نہ حسین رہے، نہ تیرے چچا عباس رہے، نہ تیرے بھیا اکبر رہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔